ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ 2100 دنوں تک جیل میں گزارنے کے بعد 5 لوگوں کو ضمانت مل گئی ہے، 4 لوگوں کو ابھی تک ضمانت نہیں مل سکی۔ 4 افراد جیل سے باہر بھی نکل چکے ہیں اور شاداب ابھی تک جیل سے باہر نہیں نکل سکے ہیں۔ امید یہ ہے کہ اگلے 1-2 دن میں شاداب بھی تہاڑ جیل سے باہر آ جائیں گے۔ گلفشاں فاطمہ، میران حیدر، شفاء الرحمان اور محمد سلیم کو اب تہاڑ جیل سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اسکرین پر ان کی تصویروں کو دیکھیں۔ جب گلفشاں فاطمہ نے، میران حیدر نے، شفاء الرحمان نے، سلیم نے تہاڑ جیل سے باہر قدم رکھا تو ان کے دوستوں نے، ان کے اہل خانہ نے ان کا خیر مقدم کیا، استقبال کیا، پھولوں کا مالا ان کے گلے میں پہنایا، کیونکہ سب پچھلے 6 سالوں سے تہاڑ جیل میں بند ہے اور 2000 سے زیادہ دنوں کا عرصہ انہوں نے جیل میں گزار دیا۔ ان کا جرم کیا تھا، ان کا گناہ کیا تھا، ان کا قصور کیا تھا، ابھی تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا۔ ان کا جرم اور گناہ صرف اتنا ہے کہ سب کے سب مسلمان ہیں، یہ سب کے سب مسلمانوں میں اویئرنیس پھیلا رہے تھے۔ مسلمان جب پروٹیسٹ کر رہے تھے تو یہ سب اس پروٹیسٹ کو لیڈ کر رہے تھے۔ انہوں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی، انہوں نے سی اے اور این آر سی کے خلاف سڑکوں پر اتر کر پروٹیسٹ کیا تھا۔ پروٹیسٹ کرنے والوں کو ان سب نے سپورٹ کیا تھا۔ یہی ان سب کا جرم تھا جس کی بنیاد پر ان کو آج سے 6 سال پہلے جیل میں بند کر دیا گیا۔ ان پر یو اے پی اے کا مقدمہ لگایا گیا اور بار بار ان کی ضمانت کی عرضی کو خارج کیا گیا۔ دلی ہائی کورٹ نے 2 مرتبہ ضمانت کی پٹیشن کو خارج کر دیا۔ سپریم کورٹ نے بھی 1 مرتبہ ضمانت کی پٹیشن کو خارج کر دیا۔ دوسری مرتبہ جب سپریم کورٹ میں ضمانت کی پٹیشن لگائی گئی تو فائنلی سپریم کورٹ میں سنوائی پوری ہوئی اور سپریم کورٹ نے 5 لوگوں کو ضمانت دینے کا فیصلہ سنایا، لیکن ابھی بھی 4 لوگوں کو سپریم کورٹ نے ضمانت دینے سے انکار کر دیا اور اگلے 1 سال تک ان 4 میں سے کسی کو ضمانت مل پائے گی اس کے امکانات بھی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ پہلا نام ہے عمر خالد کا، دوسرا نام ہے شرجیل امام کا، تیسرا نام ہے خالد سیفی کا اور چوتھا نام ہے اطہر کا۔ ان 4 کو ابھی بھی ضمانت نہیں مل سکی ہے اور اگلے 1 سال کے بعد ہی شاید سپریم کورٹ میں ان کی ضمانت کی پٹیشن داخل ہو سکے۔ حالانکہ جو الزام عمر خالد، شرجیل امام، خالد سیفی پر ہے وہی الزام میران حیدر، شفاء الرحمان اور گلفشاں فاطمہ پر بھی ہے، لیکن آدھے لوگوں کو سپریم کورٹ نے ضمانت دیا، آدھے لوگوں کو ضمانت سپریم کورٹ نے نہیں دیا۔ آخر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی وجہ کیا ہے؟ یہ بھید بھاؤ کیوں ہے سپریم کورٹ کی طرف سے؟ ابھی تک اس بارے میں کوئی وضاحت سامنے نہیں آئی ہے۔ عمر خالد کے مسئلے پر امریکہ سے آواز اٹھائی۔ امریکہ کے 8 ایم پیز نے بھارت کی ایمبیسی کو خط لکھا اور کہا عمر خالد پر ظلم ہو رہا ہے۔ بغیر کسی وجہ کے عمر خالد پچھلے 6 سالوں سے جیل میں بند ہے۔ اسی طرح زہران ممدانی جو امریکہ کے نئے میئر بنے ہیں، پچھلی مرتبہ ان کا چناؤ ہوا، وہ جیت گئے۔ اس کے بعد 1 جنوری کو کہہ لیجئے نئے سال کے موقع پر انہوں نے نیو یارک کے میئر کا حلف لیا اور قرآن پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے اپنے عہدے کا حلف لیا اور امریکہ کی تاریخ میں، نیو یارک کی تاریخ میں وہ پہلے مسلمان ہیں جو میئر بنے ہیں، وہ پہلے ہندوستانی نژاد ہیں جو وہاں کے میئر بنے ہیں۔ انہوں نے بھی بار بار عمر خالد کے لیے آواز اٹھائی۔ انہوں نے عمر خالد کو باضابطہ ایک لیٹر لکھا کہ عمر خالد، آپ کی گرفتاری کے لیے ہم فکرمند ہیں، پریشان ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جلد آپ کو رہائی مل سکے۔ اس کے علاوہ عمر خالد کے والد اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اسپوک پرسن ڈاکٹر قاسم رسول الیاس نے بھی ان سب کے بعد فیس بک پر ایک پوسٹ لکھ کر کے بتایا کہ پچھلے دنوں انہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ امریکہ کا دورہ کیا اور امریکہ کے دورہ کے دوران انہوں نے امریکہ کے ایم پیز سے ملاقات کی، دوسرے لوگوں سے ملاقات کی اور ملاقات کے دوران انہوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ ان کے بیٹے عمر خالد کو ناحق جیل میں بند رکھا گیا ہے، رہائی نہیں مل رہی ہے، آپ سب عمر خالد کے لیے آواز اٹھائیے۔ اور اس کے بعد امریکی ایم پیز نے، امریکہ کے شہر نیو یارک کے میئر نے، دوسرے لوگوں نے، وہاں کی سول سوسائٹی نے عمر خالد کے لیے آواز اٹھائی، لیکن ان سب کے باوجود بھی سپریم کورٹ آف انڈیا نے عمر خالد اور شرجیل امام کو، خالد سیفی کو ضمانت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ان سب کا جرم کیا ہے، ان کا قصور کیا ہے، ابھی تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا۔ سال 2019 کے آخر میں مرکزی حکومت نے، بی جے پی سرکار نے سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کو پاس کیا تھا اور اسی وجہ سے اس قانون کا ویرودھ ہونے لگا، کیونکہ اس قانون میں مسلمانوں کے علاوہ تمام مائنورٹیز کو بھارت میں شہریت دینے کا اعلان کیا گیا۔ دوسری طرف
مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ صاحب نے اعلان کیا وہ NRC کرائیں گے، اور وہیں سے مسلمانوں میں ڈر اور خوف کا ماحول پیدا ہو گیا کہ CA کے ذریعے باہر کی مائنورٹیز کو سٹیزن شپ دی جائے گی، شہریت دی جائے گی۔ دوسری طرف NRC کے نام پر مسلمانوں کو باہر نکالا جائے گا، ان کی شہریت چھینی جائے گی۔ اب شہریت تو مسلمانوں کے علاوہ دوسروں کی بھی چھینی جائے گی، لیکن دوسروں کو CAA کے بحاف پر شہریت مل جائے گی، مسلمانوں کو شہریت نہیں مل پائے گی۔ چنانچہ دلی کے شاہین باغ میں مسلمانوں نے احتجاج شروع کیا اور دھیرے دھیرے پورا ہندوستان شاہین باغ بن گیا۔ دیش بھر میں مسلمانوں نے ہزاروں جگہوں پر پروٹیسٹ کیا، CAA کی مخالفت کی، NRC کی مخالفت کی، NPR کی مخالفت کی۔ اور اسی دوران نارتھ ایسٹ دلی میں، یا کہہ لیجیے جمنا پار جو دلی کا علاقہ ہے، وہاں دنگا ہوتا ہے۔ اور اسی دوران نارتھ ایسٹ دلی میں، یا کہہ لیجیے جمنا پار کا جو دلی کا علاقہ ہے، مسلم میجورٹی ایریا ہے، وہاں دنگا بھڑک جاتا ہے، وہاں فساد ہو جاتا ہے، اور اس فساد میں 57 سے زیادہ افراد مارے جاتے ہیں، جن میں اکثریت مسلمانوں کی ہوتی ہے۔ 700 سے زیادہ افراد زخمی ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد دلی پولیس نے گرفتاری شروع کی۔ نارتھ ایسٹ دلی کے علاقے سے تقریباً 500 سے زیادہ افراد کو گرفتار کیا گیا، ان پر شدید طرح کا مقدمہ لگایا گیا، دباؤ بنایا گیا۔ اب ان میں سے زیادہ تر کی رہائی ہو چکی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ نوجوان، وہ ایکٹیوسٹ جو نارتھ ایسٹ دلی کے علاقہ سے تعلق نہیں رکھتے تھے، وہ دلی دنگا میں ملوث نہیں تھے، نہیں ان سب کا وہاں سے کچھ بھی لینا دینا تھا۔ اس کے باوجود 10 مسلم نوجوانوں کو پولیس نے گرفتار کیا، ان پر UAPA کا مقدمہ لگایا اور کہا گیا کہ ان سب کی وجہ سے ہی دلی میں دنگا ہوا، دلی میں فساد ہوا۔ کپل مشرا، جس کی ویڈیو وائرل ہوئی، پولیس کی موجودگی میں جس نے مسلمانوں کو سبق سکھانے کا اعلان کیا، اور بار بار کہا گیا کہ اسی کے اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے دنگا بھڑکا، فساد بھڑکا۔ دلی کے باہر کے لوگ پلاننگ کر کے، منصوبہ بندی کر کے آئے تھے، مسلمانوں کو انہوں نے مارا، لگاتار مسلمانوں کے گھروں پر حملے کیے گئے، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ اور نارتھ ایسٹ دلی کے علاقے سے 500 سے زیادہ مسلم نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد جو مشہور مسلمان ایکٹیوسٹ تھے، ان کی گرفتاری کا سلسلہ شروع ہوا، اور پہلے گرفتار کیا گیا خالد سیفی کو، اس کے بعد میران حیدر کو، شفاء الرحمان کو، گلفشا فاطمہ کو، سلیم کو، صفورہ زرگر کو، آصف تنہا کو، اور بھی کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ شرجیل امام کی گرفتاری پہلے ہی ہو چکی تھی، یعنی جب نارتھ ایسٹ دلی میں دنگا ہوا، جب وہاں فساد ہوا، اس سے پہلے ہی شرجیل امام تہاڑ جیل میں بند تھے، کیونکہ علی گڑھ میں شرجیل امام نے ایک تقریر کی تھی، ایک اسپیچ دیا تھا، اور اس دوران انہوں نے مسلمانوں کو، مسلم اسٹوڈنٹ کو بتایا تھا کہ ان کی جو اصل طاقت ہے وہ احتجاج ہے، پروٹیسٹ ہے۔ وہ سڑکوں پر اتریں گے، پروٹیسٹ کریں گے، سڑکوں کو جام کریں گے تو بھارت سرکار کو جھکنا ہوگا، CA کو واپس لینا ہوگا۔ ان کی اس تقریر کو کاٹ چھاٹ کر سوشل میڈیا پر پیش کیا گیا۔ شرجیل امام کا میڈیا ٹرائل ہوا اور کہا گیا شرجیل امام نے دیش کو 2 ٹکڑے میں بانٹنے کی سازش رچی ہے، شرجیل امام کی تقریر بھڑکانے والی ہے۔ شرجیل امام نے نارتھ انڈیا کے علاقے کو انڈیا کے بقیہ حصے سے الگ کرنے کی بات کی ہے، لوگوں کو انہوں نے بھڑکایا ہے، اس لیے شرجیل امام پر دیش دروہی کا، غداری کا مقدمہ چلایا گیا۔ اور نارتھ ایسٹ میں جب دنگا ہوا، فساد ہوا، اس وقت شرجیل امام تہاڑ جیل میں پہلے سے موجود تھے۔ بہرحال دوسرے لوگوں پر بھی یہی مقدمہ لگایا گیا۔ سب سے آخر میں عمر خالد کو بھی گرفتار کیا گیا، اور یہ سب پچھلے 6 سالوں سے جیل میں بند ہے۔ لگاتار ان کی رہائی کی کوشش کی گئی، لیکن بار بار ضمانت کی پٹیشن خارج کی گئی۔ اب فائنلی ان میں سے کچھ لوگوں کو ضمانت مل گئی ہے، لیکن ابھی بھی کچھ کو ضمانت نہیں ملی ہے۔ ادھر نارتھ ایسٹ کے علاقے سے جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا، ان میں سے زیادہ تر کا مقدمہ جمعیت علماء ہند لڑ رہی ہے، کچھ کا جماعت اسلامی لڑ رہی ہے، کچھ دوسری تنظیمیں لڑ رہی ہے، کچھ لوگ انڈیویجول مقدمہ لڑ رہے ہیں، اور وہاں بھی بہت سارے لوگوں کو ضمانت مل گئی ہے، لیکن ابھی بھی وہاں کا مقدمہ چل رہا ہے، بہت سارے لوگوں کو ضمانت ملنا باقی ہے۔ میران حیدر جو بہار کے سیوان سے تعلق رکھتے ہیں اور RJD کے یوتھ لیڈر تھے، ان کو جب گرفتار کیا گیا تو ان کی پارٹی نے خاموشی اختیار کر لی، RJD نے کہیں پر بھی ساتھ نہیں دیا، لیکن اس کے باوجود میران حیدر کی فیملی میران حیدر کا مقدمہ لڑتی رہی۔ ندیم خان اور APCR کا میران حیدر کو سپورٹ ملتا رہا، اور تقریباً 2108 دنوں تک
जेल में गुजारने के बाद मिरान हैदर को अब रिहाई मिल चुकी है। मिरान हैदर जामिया मिलिया इस्लामिया में स्टूडेंट लीडर के तौर पर भी मारूफ थे। दूसरा नाम है शिफाउर रहमान का, जामिया स्टूडेंट्स यूनियन के वो सदर थे और एक एक्टिव लीडर थे। उनको भी उसी दौरान गिरफ्तार किया गया और तकरीबन 2083 दिन शिफाउर रहमान ने जेल में गुजारे। पिछले साल यानी फरवरी 2024 में जब दिल्ली असम्बली का इलेक्शन हो रहा था तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शिफाउर रहमान को उम्मीदवार बनाया। शिफाउर रहमान को एक हफ्ते के लिए ज़मानत मिली, बाहर आए, पूरी मजबूती के साथ उन्होंने इलेक्शन को फाइट भी किया। तकरीबन 49 या 50 हज़ार वोट भी शिफाउर रहमान को मिला, लेकिन उनके मुकाबले में अमानतुल्लाह खान को जीत मिली। शिफाउर रहमान को हार का सामना करना पड़ा। उनके अहलिया ने मजबूती के साथ शिफाउर रहमान का साथ दिया, चुनावी कैंपेन किया। वैसी भी उनके चुनावी कैंपेन के लिए मैदान में उतरे MIM की पूरी लीडरशिप थी। लोगों को लग रहा था शिफाउर रहमान की ही जीत हो जाएगी, लेकिन सिर्फ 49,000 ही वोट ला सके। उसके बाद गुलफशा फातिमा जो पिंजरा तोड़ से ताल्लुक़ रखती थी और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगा भड़काने के आरोप में जिसे गिरफ्तार कर लिया गया, उसने भी जेल में 2100 दिन गुजारे हैं। इसी तरह मोहम्मद सलीम ने जेल में 2127 दिन गुजारे हैं और अब ये सब जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन अभी भी इनके कई साथी जेल में मौजूद हैं। अब सवाल यह है कि उमर खालिद को कब रिहाई मिलेगी, शर्जील इमाम को कब रिहाई मिलेगी, और जिन लोगों ने दंगा भड़काया था, जिन पर दंगा भड़काने का इल्ज़ाम है, जिनके बारे में बाज़ाब्ता वीडियो मौजूद है, सबूत मौजूद है, उन पर कब मुकदमा दायर होगा, असल मुजरिमों को कब जेल में भेजा जाएगा। इस पूरे केस में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि अभी तक दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट फाइल नहीं किया है। अभी तक ये नहीं पता चल सका कि उमर खालिद, शर्जील इमाम या मिरान हैदर, खालिद सैफ़ी, इनका जुर्म क्या है, इनका कसूर क्या है और क्यों पिछले 6 सालों से जेल में बंद है। इन्होंने जेल में 50 दिन नहीं गुजारे हैं, 100 दिन नहीं गुजारे हैं, 365 दिनों का एक साल होता है और 2000 से ज़्यादा दिन इन लोगों ने जेल में गुजार दिया है। ये स्टूडेंट थे, तालीम हासिल कर रहे थे, उसी दौरान इनको पकड़कर गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया और ये अभी भी ज़मानत पर बाहर आए हैं। दोबारा कभी भी पुलिस इनको गिरफ्तार कर सकती है, जेल भेज सकती है। इनका मुकदमा अभी भी चल रहा है। 5 सालों का अरसा गुजर जाने के बावजूद अभी तक पुलिस ने चार्जशीट फाइल नहीं किया है। दिल्ली दंगों के कई केस में पुलिस को अदालत से फटकार लग चुकी है। पिछले दिनों भी एक रिपोर्ट में मैंने बताया था कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के 5 नौजवानों को अदालत से रिहाई मिली। पुलिस ने उन सब पर इल्ज़ाम लगाया था दिल्ली दंगा को भड़काने का, किसी को मारने का, लेकिन अदालत में पुलिस के पास एक भी सबूत नहीं था। पुलिस ने जो दावा किया कि इसने 2 बजे किसी को मारा, पता चला कि उस दौरान 3 घंटे तक वहां से तमाम आरोपी गुजरे ही नहीं थे। CCTV में इनकी फुटेज मौजूद नहीं है। पुलिस ने उन सब पर इल्ज़ाम लगा दिया था कि इन्होंने पेट्रोल पंप को आग लगा दिया। पता चला कि पुलिस ने जिस टाइमिंग का दावा किया उस वक्त वहां पर वो नौजवान ही मौजूद नहीं थे, उससे पहले से गायब थे। तो पुलिस के जो झूठे दावे हैं वो लगातार कोर्ट में एक्सपोज हो रहे हैं। अदालतों की तरफ से फटकार भी लगाई गई है, लेकिन जिस तरह मीडिया ट्रायल इन एक्टिविस्ट का किया गया, इन यूथ लीडर का किया गया, उसका नतीजा ये हुआ, उसका असर ये हुआ कि अदालतों से भी बार बार इनकी ज़मानत की पिटीशन को रिजेक्ट किया गया और फाइनली अब सुप्रीम कोर्ट ने इनमें से कुछ को ज़मानत दी है, लेकिन कुछ को अभी तक ज़मानत नहीं मिल सकी है। दिल्ली दंगा की सच्चाई यह है कि उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों का हुआ था। मिल्लत टाइम्स का भी नुकसान हुआ था। मिल्लत टाइम्स के कैमरे को तोड़ दिया गया। मिल्लत टाइम्स का एक फेसबुक पेज था जिसके 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स थे, उसको भी हुकूमत ने डिलीट करा दिया क्योंकि उसके ज़रिए लगातार दिल्ली दंगा की जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, वो पूरी दुनिया के सामने पहुंच रही थी। मस्जिदों को जलाया गया, कुरान करीम को जलाया गया, मुसलमानों के मोहल्ले में घुसकर मुसलमानों को कंटिन्यू निशाना बनाया गया और मिल्लत टाइम्स ने ग्राउंड ज़ीरो से कंटिन्यू रिपोर्टिंग की थी, खबरें दिखाई थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि मिल्लत टाइम्स को भी निशाने पर लिया गया। और अब इस दंगा भड़काने के इल्ज़ाम में भी मुस्लिम नौजवानों को ही सबसे ज़्यादा गिरफ्तार किया गया। लेकिन ये तमाम लोग, या ख़ास तौर पर उमर खालिद, शर्जील इमाम जैसे लोगों के बारे में यही बात सामने आई कि ये सब पॉलिटिकल प्रिजनर हैं। मुस्लिम नौजवानों में लीडरशिप ना आ सके, मुसलमान नौजवान अपनी कम्युनिटी को गाइड ना कर सके, उसके लिए इन सबको जेल भेजा गया, मुस्लिम कम्युनिटी को डराया गया ताकि मुसलमानों में लीडरशिप ना उभर सके। आपका क्या नज़रिया है, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे बताइए, फिर मुलाकात होगी।